نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جو لوگ مری میں برف دیکھنے گئے تھے۔ ہمارے اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا وہ اسلام جو میرے اللہ نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھیجا۔ اللہ کے نظارے نہ دیکھو، اللہ نے خود فرمایا ہے دیکھو دنیا کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے، پہاڑوں کو دیکھو کیسے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ کے نظارے دیکھتے ہیں تو اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو برف دیکھنے نہیں بلکہ شہید ہونے گئے تھے۔ اللہ کا بلاوا تھا۔ ہمارے اسلام میں یہ لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، یہ کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، اسلام کی حالت میں مرے گا یا کفر کی حالت میں۔ تو یہاں سے یہ بات تو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ شہید ہوں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں سارے نہیں شہید ہوئے، ان میں سے بہت سے لوگ بچ گئے ہیں۔ وہ بھی تو مر سکتے تھے، یعنی کہ شہید ہو سکتے تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی، مسافر کی، مظلوم کی۔ ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے مسافر کو جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر گھر سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے۔ جب اپنی مجبوری اور حاجت مندی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی اخلاص بھری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ مسافر کو عام طور سے بے بسی، بے کسی کی حالت درپیش ہوتی ہے، اس لیے اس کی دعا صدقے دل سے ہوتی ہے اور ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سفر کس طرح کا بھی ہو، چاہے ملنے گئے ہوں اور کسی رشتہ داروں سے یا سیر پر گئے ہوں، سفر سفر ہے، اس میں مسافر کہلائے گا۔ اور مسافر کو ہمارے نبی نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو ہم پر نماز فرض ہے، کسی حال میں کمی کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز کو سفر میں کم کر کے پڑھ لو۔ اگر 4 رکعت والی نماز فرض ہے تو 2 فرض پڑھو۔ بیماری کی حالت میں بھی کمی کرنے کی اجازت نہیں، صرف سفر میں ہے۔ اور روزے جو ہم پر فرض ہیں چھوڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسافر روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، حدیث میں ہے۔ حضرت انس کعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے نماز کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے، اور رمضان کے روزے نہ رکھنے کی بھی مسافر کو اجازت دی ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، حمل والی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور اگر کسی کو حدیث سے اختلاف ہے تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ آخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ ترجمہ: جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ ضرور اس میں روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں۔ تو پھر ہم مسافر پر اپنی طرف سے کیسے فتوے لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھی نہیں جاتی سردی میں، پانی ٹھنڈا ہے اور چلے برف دیکھنے مری کی؟ بھائی وہ مسافر تھے، اللہ کے نظارے دیکھنے گئے تھے، اگر وہاں پر ان کی موت ہوئی ہے تو شہیدوں میں شامل ہیں، ان کو برا نہ کہو۔ اور نہ ہی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر عام آدمی بھی مر جائے تو یہ نہ کہو فلاں تھا، فلاں کام کرتا تھا، بلکہ یہ کہو اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا۔ آپ کے اس طرح کہنے سے فرشتے بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم انسان مسلمان ہیں، اور مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کسی کا دکھ دیکھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔
جو لوگ اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں ان کے دل اللہ نرم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیوں ہر چیز کو نیگیٹو سوچ لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ہمارا کیا بگاڑا تھا جو ہم ان کے بارے میں کچھ غلط کہیں؟ سوچئے ذرا، ایک ہی خاندان کے 6 یا 8 افراد تھے، ماں باپ بچے ایک گاڑی میں تھے۔ جب بچے ٹھنڈ یا کسی وجہ سے مر گئے، تڑپ تڑپ کر دیکھیں، اپنے آپ کو اس جگہ لائیں، محسوس کر کے دیکھیں، جب بچے ماں دیکھتی ہوگی تو کیسے تڑپتی ہوگی۔ کہتے ہیں باپ کا دل سخت ہوتا ہے، باپ صرف روتا نہیں ہے لیکن باپ کا دل ماں سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ باپ بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، جب ماں کی طرف لپکتے ہوں گے، ماں بے بسی کی حالت میں کیسے تڑپتی ہوگی۔ اگر کچھ کر نہیں سکتی، ماں بے بس، باپ بے بس، وہی ماں باپ جو اپنی اولاد کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کی خواہش پوری کر دیتی ہیں۔ اللہ کا کیسا امتحان تھا ان معصوم بچوں پر، ان ماں باپ پر۔ یہ سیدھے جنت میں گئے۔ ہمارے اسلام میں ہے جو لوگ ایکسیڈنٹ میں یا دیوار گرنے سے یا ڈوب کر مرنے سے یا گولی لگنے سے شہید، یہ سب شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت کرے۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دم گھٹنے کی وجہ سے مرے ہیں، ٹھنڈ زیادہ تھی، برف باری ہو رہی تھی، اس وجہ سے۔ ان میں سے بعض لوگ بچ بھی گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانا تھا، جنت کے اعلیٰ درجوں میں رکھنا تھا، شہید کرنا تھا، وہی لوگ اللہ کے پاس چلے گئے اور بعض لوگ بچ گئے۔ اور جو ہمارے فوجی جوان شامل اس کام میں، اللہ ان کو ہمت طاقت مزید دے۔ انہی کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے۔ یہ سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، ہم آرام سے گھروں میں رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو وہ کشمیر کو دیکھیں، کیسے وہاں پر ظلم ستم ہو رہا ہے۔ پاکستان افواج کو سلام، اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ملک میں سیلاب آ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے پہنچ جاتے ہیں، اپنی جانوں کی فکر کیے بغیر۔ اللہ کے سچے سپاہی، ان کے بھی گھر والے ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں۔ دعا ہے میری اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیاب کرے ہر مقصد میں، اچھے مقصد میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے ان لوگوں کی وجہ سے جو شہید ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔